جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا. ان کے ہاں جہیز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وارث صرف لڑکے ہوتے، بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا. تقسیم تو در ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی، پھر ان کا روب کہاں رہے گا، دبدبا کہاں رہے گا. 100 مربع وہ 2 بیٹوں میں 50-50 ہو گئے، ان کے 4 بیٹے ہو گئے، کیا رہ گیا؟ اب وہ ٹور کہاں رہے گی، وہ شان کہاں رہے گی؟ تو صرف بڑا بیٹا وارث، باقی سب اس کے کمی کاری. اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو. لہذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے، اور اسے کیا کہتے تھے؟ دان دہیج. یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں، ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں. یہ ہے پس منظر. اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں، اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو، قریبی میں نہ کرو. لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے، اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے، لہذا جتھا لے کر جاؤ. یہ بارات ہے، یہ جنج جو ہے، یہ بارات یہ اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے. اسلام میں کوئی جہیز نہیں، قطعاً کوئی جہیز نہیں. البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیجئے. حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ، اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر. حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ لاکھوں، کیا کار جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. 1 کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے. حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے. جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے. یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش. حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے. لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی. اور عجیب بات دیکھیے، چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی. اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں. اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں پیش کر دی. وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے. اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کوئی خوشبو، کوئی چیز تو ہو. اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی، گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن. یہ اس پیسے سے بنایا گئی ہوئی چیزیں تھیں. حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے. حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ میں. 2 نکاح تو آپ کی 2 بیٹیوں کے مکے میں ہو چکے تھے.
حضرت فاطمہ اور ام کلثوم ان کے نکاح مدینے میں ہوئے ہجرت کے بعد. ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی, وہاں بڑا گھر, ہر شے موجود, وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسری کو نہیں دیا؟ کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں, گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی, لہذا کسی جہیز کا ذکر نہیں. اس جہیز کی لعنت کی جڑ کاٹنا آسان نہیں ہے. باقی سارے کام ہو جائیں گے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے دولت کا, انہ لحب الخیر لشدید, دولت بڑی پیاری ہے. لڑکے والے جہیز مانتے ہیں, کیا کریں, لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, اپنے ہاں بیٹھائے تو نہیں رکھنا. لہذا میں نے اس کو اپنی ان شرائط میں شامل نہیں کیا کہ اگر جہیز ہوگا تو میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں نکاح پڑھاؤں گا. البتہ یہ عہد لیا جہیز کی نمائش نہیں ہوگی, اور بہتر یہ ہے کہ وہ عین شادی کے موقع پر نہ دیا جائے, شادی سے چند دن پہلے پہنچا دیا جائے, شادی کے چند دن بعد پہنچا دیا جائے. ہدیہ ہے, آپ دے رہے ہیں, کوئی منع نہیں کر سکتا, کوئی حرام نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کو وراثت کی جگہ سمجھنا یہ کفر ہے. وراثت کے موضوع پر جو آیات قرآن مجید میں آئی, فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے فرض ہے, تقسیم کرو اسے, مما قل منہ او کثر, چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو, تقسیم ہوگی. تو بیٹے کا حق دگنا اور بیٹی کا اکیلا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن منطقی طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی حق نہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا. کیوں؟ دیکھیے, شادی لڑکی کی بھی ضرورت ہے, لڑکے کی بھی ضرورت ہے. عورت بغیر شوہر کے نامکمل ہے, مرد بغیر بیوی کے نامکمل. تو شادی دونوں کی ضرورت ہے, ایک کی تو نہیں. لیکن مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا. نان نفقے کا کون ذمہ دار ہے؟ لڑکا. لڑکی پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں, نو رسپانسبلٹی وٹس ایور. تو اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا تب بھی بات خلاف عقل نہیں تھی. لیکن نہیں, شریعت اسلامی نے حصے دار بنایا ہے, وراثت میں حصہ ملے گا. صرف یہ ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا, باپ کے مقابلے میں ماں کو آدھا ملے گا. یہ صورت جو ہے, لیکن جہیز جس معنی میں آج ہمارے ہاں آ چکا ہے یہ شریعت کے بالکل منافی ہے, بالکل غلط ہے. اچھا, یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں, ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بٹوین دی لائنز جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو. لڑکی والے نے, ماں باپ نے بچی کو پالا ہے, پوسا ہے, کوئی تعلیم دلائی ہے, کوئی تہذیب دی ہے, اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں. بے شرمی ہے, انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں. سارا بوجھ لڑکے والے پر, گھر اس کا آباد ہو رہا ہے, مہر وہ دے گا, ولیمہ وہ کرے گا, نان نفقے کا ذمہ دار وہ ہوگا. لڑکی والے کا خرچ ختم, نہ اس کے گھر پہ بارات آنی ہے, نہ اسے کوئی شامیانے لگانے ہیں, نہ اسے کوئی دعوت طعام دینی ہے, نہ اسے چھوارے تقسیم کرنے ہیں. چھوارے بھی لڑکے والے تقسیم کریں گے. مہر دینا ہے لڑکے والے. لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے. یہ ایک انتہائی انقلابی تصور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. یہ فلسفہ ہے اسلام کا, معاشرت کا, کہ شادی بیاہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہے. اب آپ سوچئے کہ کسی کے 4-5 بیٹیاں ہو جائیں, اسے جو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، خرچہ لڑکے والے کریں گے۔